کہ ایسی کیا مجبوری ہے کہ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ آئینی مجوزہ جو ترمیم ہے اس کے حوالے سے حکومت کو سکی ہوئی، اور اب بھی ایک جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، یہ معاملہ جو ہے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سر کیا وجہ ہے، اتنی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے حکومت کو ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے؟ عدنان حیدر، آپ کائنڈلی ذرا اس سوال کا مجھے جواب دیجیے گا، حکومت کو ایسا کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ ضریاب، جب کسی گاؤں کا، یہ مجھے آواز واپس آ رہی ہے، جب کسی گاؤں کا چور چودھری بن جاتا ہے نا، تو وہ سب سے پہلے اس علاقے کے تھانے دار کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پولیس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں بڑے بھائی ہیں میری نسیم صدیقی صاحب، لیکن ان کے تجزیے سے تو مجھے سیاسی مہک آ رہی تھی۔ میں تو بطور صحافی کچھ چیزوں کو رپورٹ کروں گا جو میں نے 8 فروری کو دیکھا، وہ اس ملک کی 77 سالہ تاریخ کا ایک سب سے بڑا ڈاکہ تھا۔ اب وہ فارم 45 یا 47 کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا، وہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ اب اس چوری پہ کھڑی ہوئی یہ حکومت ہے جو کسی وقت دھڑام سے گر سکتی ہے۔ شہباز شریف صاحب کو اور اس حکومت کو پتا ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت دھڑام سے گر سکتے ہیں، اور 8 فروری آج تک مینج نہیں ہو سکا، اس کو 5 مہینے تو گزر چکے ہیں نا۔ یہ جتنی بھی مینجمنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو عدالتی محاذ پر، یہ ساری کی ساری کوئی عدلیہ کی آزادی کے لیے نہیں ہے۔ شہباز شریف ہوں، بلاول بھٹو صاحب ہوں، اور اس حکمران اتحاد میں بیٹھے جتنے مرضی پولیٹیشن ہوں، وہ نہیں، ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کیا اس ملک کے عام شہری کو انصاف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ ایگزیکٹلی، اگر ایسا ہو تو جوڈیشری کو فعال کیا جائے اور اس کو سٹرونگ کیا جائے۔ نہیں، یہ کوئی جوڈیشل ریفارمز کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھیں نا کہ بلوچستان میں ایک پولیس وارڈن کو ایک وہاں کے سردار نے آ کے اپنی لینڈ کروزر کے نیچے کچل دیا تھا، کیا اس کو انصاف ملا؟ آپ سندھ میں دیکھیں کہ کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ساؤتھ پنجاب میں کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کیا ان کو کبھی انصاف ملا؟ یہاں مائیں روتی رہتی ہیں جن کی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو جاتے ہیں، جن کے گھروں میں چوری ہو جاتی ہے، کیا ان کو کبھی انصاف ملا؟ یا جتنی قانون سازی ہو رہی ہے جس کے لیے بھاگم بھاگ حکومت مصروف ہے، کیا اس سے اس ملک کے عام شہری کو انصاف ملے گا؟ نہیں۔ شہباز شریف صاحب 8 فروری کو کی جانے والی چوری چھپانا چاہتے ہیں۔ یہ پروسیجر جو ایکٹ آیا تھا وہ اسی لیے آیا تھا کہ اس میں 8 فروری کی چوری کو مینج کیا جائے۔ اب ہوا یہ کہ اس میں دال گلی نہیں، کیونکہ آپ نے 2-3 حوالے اپنے انٹرو میں دے دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب دوبارہ سے اس میں نئی تبدیلی کر دی جائے تاکہ ہم عدالتوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ صرف اپنے مقصد کو استعمال حاصل کرنے کے لیے یہ اس طرح کی قانون سازی بار بار کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے کیا ہیں؟ یہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ بس کر لیں گے اور ہوگا کچھ نہیں۔ ضریاب، آج اس ملک کی 25 کروڑ عوام کو پتا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کیا ہے، وہ کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ آج مجھے آپ بلائیں نہ بلائیں، آپ باہر نکل جائیں یار، آپ چھوٹے شہروں میں چل جائیں، عام بندے کو پتا ہے کہ یہ صرف 8 فروری کو جو انہوں نے ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگا کے ووٹ چوری کیا ہے، اس چوری کو بچانے کے لیے یہ مزید ترامیم کر کے، مزید سپریم کورٹ اور دوسرے کورٹس میں اپنی طرف سے قانون سازی کر کے، آئین سازی کر کے وہ چیزیں سامنے لانا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کا قانون بنانا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنی چوری کو چھپا سکیں۔ اور ذرا آپ یہ بات کہیں لکھ لیں، یہ شہباز شریف صاحب 500 سال بھی لگے رہے نا، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایک شعر ہے نا، میں کہیں اوپر نیچے کو لفظ کر جاؤں تو معذرت کے ساتھ، کہ کرسی ہے تمہاری جنازہ تو نہیں ہے شہباز شریف، کچھ کر نہیں سکتے تو ادھر کیوں نہیں جاتے؟ اور بھائی پچھلے کو 1.25 سال شہباز شریف رہے پرفارمنس 0/0، اب رہے 5 مہینے سے پہلے نواز شریف صاحب کو بلایا اور ذلیل کرایا، پھر پچھلے ہفتے اس ویکنڈ پہ نواز شریف صاحب کو بلایا کہ میں سارے بندے راضی کر لیں، بندے پورے ہو گئے، پہنچو یار۔ وہ نواز شریف جو اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا، ذریعہ میں ساری رات سویا نہیں، میں روتا رہا، میں تکیہ میرا گیلا ہو گیا میرے آنسوؤں سے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ نواز شریف کی عزت بھرے بازار میں نیلام ہوتی ہے۔ وہ نواز شریف جس کو ملنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ کے وزیر اعظم اور صدر انتظار کرتے تھے، اس نواز شریف کو مولانا فضل الرحمان ملنا نہیں چاہتے۔ وہ نواز شریف جو اس ملک میں ووٹ کو عزت دینا چاہتا تھا، اس نواز شریف کو گلی کوچوں میں ذلیل کیا گیا، اسلام آباد کی سڑکوں میں اسے مطلب گھسیٹا گیا ایک طرح سے کہ شہباز شریف نے بلایا کہ بندے پورے ہو گئے، اور وہ بیچارہ بوجھل دل کے ساتھ اس
शहर इक़्तिदार से निकला। लेकिन मुझे दुख है- रज़ी साहब मुझे 4 दुख है रोज कि नवाज पहले शरीफ ये के साथ फरमा रहे उसका थे, अपना ही उन्होंने भाई भी हाथ एक कर अर्ज रहा है। की, उन्होंने कहा कि इस चीज को गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया। मौलाना की बात हुई नवाज शरीफ साहब से, उन्होंने कहा कि मैं सर आपको इनकार नहीं कर सकता, इसलिए आपसे मिलने से माजरत खाऊं। रिजवान रज़ी साहब ने कुछ ऐसा तज्जिया दिया था। आप